مووی کی شروعات میں 1961 میں دکھایا جاتا ہے فلوڈلفیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں بچے کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور اس کے والدین بہت زیادہ اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ کافی سالوں بعد دکھایا جاتا ہے ڈیوڈ کو، جو کہ ٹرین میں سوار ہوتا ہے اور اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ دراصل وہ انٹرویو کے لیے گیا ہوتا ہے اور واپسی پر ٹرین کا سفر کرتا ہے۔ وہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ اپنی شادی کی انگوٹھی کو اتار لیتا ہے اور چھپا لیتا ہے۔ اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور ڈیوڈ اپنی شادی کی انگوٹھی دوبارہ پہن لیتا ہے۔ اس کے سامنے بھی ایک بچی بیٹھی ہوتی ہے جسے ڈیوڈ دیکھ رہا ہوتا ہے، باہر دیتا ہے اور اسے اچانک سے عجیب محسوس ہوتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں کہ ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ڈیوڈ کا بیٹا جو کہ جوزف ہے وہ گھر بیٹھا کارٹونز دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر دیکھتا ہے ایسٹر 67 ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جوزف گھبراتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے جہاں پر اس نے اپنے پاپا کے آنے کی تاریخ لکھی تھی، اس پر اسی دن اور وہی ٹرین کا نمبر لکھا ہوا تھا، اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ شاید میرے ڈیڈ نہیں بچے۔ ڈاکٹرز جوزف کو بتاتے ہیں کہ 131 مسافر مر چکے ہیں اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ایون کہ ایک سنگل خراش بھی نہیں آئی۔ باہر کھڑے لوگ اس کو دیکھتے ہیں بہت حیرانی سے، اور ڈیوڈ جو ہے وہ حیران پریشان ہو کر باہر آتا ہے اور اپنے بیٹے جوزف سے بھی ملتا ہے۔ جوزف اسے دیکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ جوزف کو اپنے بچنے کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اسے صدمہ بھی کافی ہوتا ہے ان سب لوگوں کے مرنے کا، اس لیے وہ ان کے آخری وقت میں جاتا ہے شامل ہونے کے لیے، دعائے خیر کرنے کے لیے، جہاں پر بہت سارے لوگوں کی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں اور وہاں پر پادری دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب باہر آتا ہے ڈیوڈ تو وہاں پر اسے ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ تم آخری بار بیمار کب ہوئے تھے، اور انوائٹ کیا گیا ہوتا ہے ایک لمیٹڈ ایڈیشن نامی آرٹ گیلری میں، جہاں پر سپر ہیروز کو بھی اسکیچ بنائے گئے ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ اپنے کام پر جاتا ہے اور پھر واپس بھی آتا ہے، رات گزارتا ہے اور یوں ہی وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے بھی بات چیت کرتا ہے اور ابھی تک وہ اس صدمے سے نکل نہیں پائے ہوتے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے بچ جانے پر خوش تو ہوتی ہے، لیکن ان کا لوگوں کا دکھ ہوتا ہے جو مر چکے ہوتے ہیں اس حادثے میں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں ایلیا کو، جو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے، جو کہ اپنے ایک ہیرو کو مانتا ہوتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں ایلیا کو جو بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور اسی آرٹ گیلری کو چلا رہا ہوتا ہے، اس میں ڈیوڈ اور اس کے بیٹے کو انوائٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ ڈیوڈ اور اس کا بیٹا جوزف اس آرٹ گیلری میں جاتے ہیں جہاں پر ایلیا اسے بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ ہڈیوں کی کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو اس سے الٹ ہوگا، یعنی کہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ ڈیوڈ اپنے بیٹے جوزف کو باہر بھیجتا ہے اور ایلیا اپنی بات کو جاری رکھتا ہے۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ تمہاری بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور واپس چلا آتا ہے۔ گھر آ کر وہ دیکھتا ہے ان تمام اخباروں میں جہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بچ گیا تھا۔ ڈیوڈ ایلیا کو بتاتا ہے کہ میں ایک بار پانی میں ڈوب گیا تھا اور میرا بہت مشکل سے بچا تھا اور مجھے نمونیا بھی ہو گیا تھا، تو تمہاری تھیوری کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہر شخص کی کمزوری ہوتی ہے، تمہاری کمزوری بھی پانی ہے۔ ڈیوڈ آ جاتا ہے اپنے کام پر، وہاں پر جہاں وہ گارڈ کی نوکری کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایلیا پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سچ مانو میری تھیوری بالکل ٹھیک ہے، تم طاقت کے ساتھ پیدا ہوئے ہو۔ ایلیا گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پھر ایک شخص کی پیچھا کرنے لگتا ہے، وہاں پر وہ اس سے ٹکراتا ہے اور نیچے گرتا ہے بڑی زور سے اور بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ہڈیاں کمزور ہیں تو اس کی ہڈیاں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ شخص ایلیا کو دیکھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ایلیا اس کے پاس پاکٹ میں گن بھی دیکھتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں گاڑی میں ڈیوڈ جو ہے وہ جاتا ہے پارک میں اپنے بیٹے سے ملنے، اور بیٹا جو ہے اپنے کوچ کو بتاتا ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہاں پر ڈیوڈ جاتا ہے اور بنڈلز اٹھاتا ہے اچھے خاصے وزن والے، جو اس کی طاقت سے بہت زیادہ تھے۔ ڈیوڈ 160 کلو تک وزن کو اٹھا لیتا ہے اور جوزف جو ہے اپنے ڈیڈ کو ایک سپر ہیرو ماننے لگتا ہے۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ بیٹا تم خاموش رہنا اور اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ دوسری طرف ایلیا کو دکھاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ گرنے کی وجہ سے ہڈیاں اس کی ٹوٹ چکی ہوتی ہیں اور وہ اپنے علاج کے لیے آیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں ڈیوڈ جب کسی شخص سے ٹکراتا ہے تو اسے پیچھے کے گزرنے والے واقعات کی ویژنز نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اس چیز کے لیے پریشان بھی ہوتا ہے اور پھر جوزف کے اسکول جاتا ہے جہاں پر اس کے ٹیچرز نے اسے بلایا ہوتا ہے۔ وہ ان سے بات چیت کرنے کے بعد جوزف سے ملتا ہے اور جوزف سے بات چیت کرتا ہے کہ تمہیں کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ میں کتنا وزن اٹھا سکتا ہوں یا کیا طاقت میرے پاس موجود ہے۔
وہ اسے وعدہ کرتا ہے اور مان جاتا ہے. پھر گھر آتا ہے تو وہ گن رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ڈیڈ سپر ہیرو ہیں، میں گولی چلاؤں گا، انہیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن جوزف اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ڈیڈ سپر ہیرو ہیں. اور ڈیوڈ یہ کہتا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، تو میں گولی نہیں چلانی چاہیے. اس لیے وہ مشکل سے بچے سے لے لیتا ہے گن کو. دوسری طرف ایلیا بھی اس بات پر ضد ہوتا ہے کہ جوزف کا پاپا ڈیوڈ جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور وہ ایک سپر ہیرو کی طرح ہے جو کہ جس سے کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ایلیا اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی اور پریشان بھی ہوتا ہے. پھر دکھاتے ہیں کہ ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ ایک بار میں جاتا ہے اور جہاں پر وہ کچھ وقت گزارتے ہیں. ڈیوڈ ایلیا کے بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک خطرناک کرنٹ والی تار کی دیوار کے اوپر چڑھتا ہے جس سے اس سے کچھ نہیں ہوتا اور پھر بہت سارے ہجوم میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ بھی اس کا ہاتھ لگتا ہے اس کے کیے ہوئے جرائم کے بارے میں وہ محسوس کرنے لگتا ہے. جب ڈیوڈ کے ساتھ ایک لال رنگ کے سوٹ والی عورت ٹکراتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ عورت ایک جولری شاپ پر جا کر جولری چراتی ہے. پھر ایک شخص کے ساتھ ٹکراتا ہے جو دیکھتا ہے کہ وہ شخص کسی کو مارتا ہے رستے میں. صفائی کرنے والا ہوتا ہے اور وہ جو ہے کسی کا جا کر قتل کر دیتا ہے. پھر ایک اور کے ساتھ ٹکراتا ہے شخص کے ساتھ جس کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ صفائی کرنے والا ہے اور جا کر اس نے کافی لڑکیوں کو قید کیا ہوا ہے جس کے بچانے کے بارے میں ڈیوڈ سوچتا ہے. وہ اسی صفائی کرنے والے کے پاس پیچھے چلا جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو واقعی وہاں پر 2 لڑکیاں اس نے باندھ کر رکھی ہوتی ہیں جس کے ساتھ وہ تشدد اور ظلم کر رہا ہوتا ہے. ڈیوڈ ان لڑکیوں کو چھڑاتا ہے، اتنے میں پیچھے سے وہی صفائی والا آدمی آ جاتا ہے اور اسے اوپر سے پانی کے سوئمنگ پول کے اندر پھینک دیتا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں پاتا. پھر وہی 2 لڑکیاں اسے نکالتی ہیں اور پھر جب وہ جاتا ہے تو جا کے اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور ایک اور عورت ہوتی ہے جسے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. بڑی مشکل سے لڑائی کے بعد ڈیوڈ اس کو مار گراتا ہے اور پھر اس لڑکی کا ہاتھ کھولتا ہے. تب تک پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت مر چکی ہے. وہ واپس آتا ہے، اپنی بیوی کے پاس رات گزارتا ہے اور پھر صبح ہوتے ہی اپنے بچے کے آنے پر بہت خوش ہوتا ہے. وہ اپنے بچے کو اخبار دیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں اور بچہ اسے اشارہ کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاپا ایک سپر ہیرو ہیں. ڈیوڈ ایلیا کی آرٹ گیلری میں جاتا ہے اور اس کی ماں سے بھی ملتا ہے. ایلیا کی ماں بتاتی ہے کہ ایلیا جو ہے وہ بچپن سے اس ہیرو کی تلاش میں ہے جس کے بارے میں وہ پڑھتا آ رہا ہے. ایلیا اسے ہاتھ میں لاتا ہے تو ڈیوڈ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی حادثات ڈیوڈ کے ساتھ ہوئے ہیں اب تک بڑے بڑے، وہ سب ایلیا نے ہی کروائے ہیں. ٹرین حادثہ ہو یا کوئی کار ایکسیڈنٹ، سب ایلیا نے کروائے تھے تاکہ وہ ڈیوڈ کی سپر پاور کے بارے میں جان سکے. یہاں پر ڈیوڈ ایلیا کو پولیس کے حوالے کروا دیتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے. ڈیوڈ ایلیا کی ان سارے کارناموں کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی موت ہو گئی تھی. ایلیا اس بات کو مانتا تھا کہ اگر میں ایک ایکسٹریم حد تک کمزور بندہ پیدا ہو سکتا ہوں تو ایک طاقتور بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے. آپ کی اس تھیوری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں.